بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھرڈ ایئر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس عہد میں ہم نے کل جو ہے وہ پڑھا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال میں جو آمدنی کے ذرائع تھے وہ کون کون سے تھے اور کن کن ذرائع سے آمدن ہوتی تھی، اور اس آمدن کو جو ہے وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا۔ آج ہم کچھ زرعی اصلاحات کی جو ہے وہ بات کریں گے۔ زراعت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ذرائع آمدن جو ہیں مختلف تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بیت المال میں جمع ہونے والے جو تھے ان کی، اسی طرح سے زراعت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس دور میں خاص طور پہ جب بہت زیادہ صنعتیں نہیں تھیں اور زراعت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور آپ جانتے تھے کہ ہمیں اور مزید کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس میں ہم جس کی بنا پر جو ہے زراعت جو ہے وہ ترقی کرے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے زمین کی پیمائش جو ہے وہ کروائی۔ انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے پیداوار بڑھانے اور سرکاری واجبات کی تشخیص کے لیے جو ہے بہت ساری اصلاحات نافذ کیں۔ اس میں کیا کیا گیا کہ عراق کے اندر زمین کی جو پیمائش تھی اس کو دوبارہ سے از سر نو کروائی گئی، اور کل رقبہ جو اس وقت زیر کاشت تھا وہاں پر 3,07,00,000 جریب نکلا۔ یعنی کہ جریب کیا ہے؟ جریب وہ پیمانہ ہے جس پر جو ہے جس سے جو ہے زمین کی کاشت کی جاتی تھی، اور ہر فصل کے لیے فی جریب مالیہ جو ہے وہ تشخیص کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا، وہ یہ تھا کہ اس دور میں بہت ساری زمینیں ایسی تھیں جو قابل کاشت نہیں تھیں اور ایسے ہی بیکار پڑی ہوئی تھیں اور ان کو کاشت نہیں کیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عوام کو ایک یہ سہولت دی کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ اس زمین کو کاشت کریں گے، وہ کاشتکار جو ہیں یہ زمین اگر زیر کاشت لے آئیں گے تو ان کو جو ہے ان کی ملکیت تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی جو زیر کاشت رقبہ تھا اس کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں نظر آیا، اور اس دور میں خراج کی جو رقم تھی وہ بھی ایک ہی سال میں بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ پھر آپ کے دور میں جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہوا۔ وہ یہ تھا کہ شام اور عراق میں جاگیرداری نظام رائج تھا۔ زمین فوجی افسروں کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اور کاشتکار جو ہیں وہ مزارع کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس نظام اور اس نظام کی خرابیوں کو آپ محسوس کر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ اس نظام کو ختم کیا، اور یہ جو جاگیرداری سسٹم تھا اس کو ختم کیا۔ اس طرح بہت سارے ایرانی امراء کی عراقی جاگیریں اور رومی افسروں کی شام اور مصر کے اندر بنائی جانے والی جائیدادیں جو انہوں نے ان علاقوں میں خریدی تھیں وہ ختم ہو گئی۔ یعنی کہ آپ نے اپنے افسروں کے اوپر جو ہے یہ پابندی لگا دی کہ وہ مفتوحہ علاقوں میں جا کر وہاں پر زمین نہیں خریدیں گے۔ کاشتکار کو زمین کا مالک قرار دیا گیا، اور بعض مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ شام اور عراق کی فتح ہونے والی جو زمینیں ہیں اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، اس مطالبے کو جو ہے وہ بھی مسترد کر دیا گیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاگیردانہ طبقہ جو ہے وہ پیدا نہ ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشی سرداروں کو مفتوحہ، یعنی کہ وہ علاقے جو سردار قریش سے تعلق رکھنے والے سردار جو علاقے یہ فتح کرتے تھے وہاں پر زمینیں خریدنے سے منع کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اگر یہ لوگ زمینیں خریدیں گے تو ان کی جو زندگی ہے وہ شہزادوں جیسی نہ ہو جائے اور ذمہ داروں کی حیثیت نہ اختیار کر لیں۔ اس سے یہ ہوا، اس پابندی سے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر جو جوش ہے، جو جذبہ جہاد تھا وہ برقرار رہا، اور جو متاحت علاقے تھے، جو فتح کیے گئے علاقے تھے وہاں پر بھی بغاوت اور انتشار جو ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئی۔
ولیم مور جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، دوسری جگہوں پر حضرت عمر فاروق کسی کو 1 ایکڑ زمین کا مالک بننے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے. یعنی کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا یہ جو نظام تھا اس کی بنا پر بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے لیے ممانعت کی کہ وہ زمینیں نہیں خریدیں گے. اسی طرح سے ایک فائدہ اس سے یہ بھی ہوا کہ جو پرانے کاشتکار تھے وہ بھی زیادہ اعتماد سے محنت کرنے لگے اور پیداوار میں اضافہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباشی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی کہ عباشی بھی ظاہر ہے اگر زراعت اور عباشی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ نے نئی نہریں جو ہیں وہ کھدوائیں اور جو پرانی نہریں تھیں ان کی صفائی کروائی گئی اور پانی کی جو تقسیم ہے مختلف علاقوں کے لیے اس میں بھی آپ نے جو ہے اس کا از سر نو انتظام کیا. پھر ان نہروں کی کھدائی میں کہا جاتا ہے کہ جو مزدور مصروف تھے ان کی تعداد 1,20,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ روزگار جو ہے وہ میسر آیا اور مزدوری کے مواقع ان کو ملے. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جب کوئی علاقہ آپ فتح کرتے تو وہاں پر باقاعدہ قاضی کا تقرر کیا جاتا تھا اور قاضی جو ہے وہاں کے علاقے کا جو انتظام چلانے کے لیے قضا کا شعبہ جو ہے وہ الگ کر دیا گیا. تمام عدالتوں میں اضلاع کے اندر جو ہے وہ عدالتیں قائم کی گئیں. اس کے بعد آپ نے جو ایک فرمان لکھا اس کے اندر یہ تھا، خدا کی تعریف کے بعد قضا ایک ضروری فرض ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قضا ایک ضروری فرض ہے. لوگوں کو اپنے حضور میں، اپنی مجلس میں، اپنے انصاف میں برابر رکھو تاکہ کمزور انصاف سے مایوس نہ ہو اور زوردار کو تمہاری روح روایت کی امید پیدا نہ ہو. جو شخص دعویٰ کرے اس کا ثبوت مہیا کرنے کی ذمہ داری تم پر ہے اور جو شخص الزام سے انکار کرے اس پر قسم. صلح جائز ہے بشرطے کہ اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہ ہونے پائے. اگر کل تم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا تو آج غور کر کے رجوع کر سکتے ہو. جس مسئلے میں شبہ اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہ ہو تو اس پر غور کرو. یہ قاضی کے لیے جو شرائط ہیں بیان کی جا رہی ہیں اور اس کو میں اس طرح سے بھی پڑھ رہی ہوں کہ اس میں آگے پیچھے کوئی لفظ نہ ہو. پھر غور کرو اور اس کی مثالوں اور نظیروں پر خیال کرو اور قیاس لگاؤ. جو شخص ثبوت پیش کرنا چاہے اس کے لیے میعاد مقرر کر دو. اگر وہ ثبوت دے دے تو اس کو حق دلاؤ ورنہ مقدمہ جو ہے خارج. یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ کا بھی ہونا ضروری ہے کہ جس کے اندر جو ہے جو شخص ثبوت پیش کرے اور تو وہ اس کو اس کا حق جو ہے دلاؤ، لیکن اگر ایک خاص میعاد کے بعد جو ہے اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے. اس کے علاوہ آپ نے اور بھی مختلف فرامین ہمیں تاریخی کتابوں کے اندر ملتے ہیں جس میں وقتاً فوقتاً آپ جو ہیں مختلف فتاویٰ جو ہیں وہ بھجواتے رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ جو ہیں آج بھی تاریخ کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں اور ہماری جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف کے لیے عمدہ قانون کے علاوہ باصلاحیت اور دیانتدار قاضی کا ہونا بھی ضروری قرار پایا اور قاضی کی جو تقرری ہوتی تھی وہ باقاعدہ مرکز سے ہوتی تھی. اور قاضی کس کو مقرر کیا جاتا تھا؟ ایک ایسے شخص کو جو عاقل ہو، جو بالغ ہو، جو آزاد شہری ہو اور جس کا کردار جو ہے وہ بے داغ ہو. اس کے لیے کچھ ایسی چیزوں کا ہونا بھی ضروری تھا، مثلا اس کی دیکھنے کی صلاحیت، اس کے سننے میں کوئی کمزوری نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی قوانین سے پوری واقفیت رکھتا ہو، صاحب معزز آدمی ہو، اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالے. اس کے علاوہ قاضیوں کو باقاعدہ جو ہے تنخواہیں دی جاتی تھیں اور ان کا ایک بلند معاشرے میں ان کا جو مقام تھا وہ ایک بلند مقام کے حامل تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو قاضی بنایا ان کی دیانتداری، معاشرتی اور علمی مقام شک و شبہ سے بالا تر تھا. صحابہ کرام میں مدینہ کے قاضی زید بن ثابت بھی تھے
جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب وحی مقرر فرمایا تھا، اور وہ اتنے عالم تھے کہ آپ اس دور کی عبرانی زبان اور سریانی زبان کے بھی ماہر تھے، اور فقہ اور قوانین جو ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی طرح سے فلسطین کے علاقے میں عبادہ بن ثابت کو جو ہے قاضی بنا کر بھیجا گیا، جو صحابہ صفہ میں تھے، اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا تھا، قرآن پاک کو سمجھا تھا، حفظ کیا تھا۔ کوفہ میں جو عبداللہ بن مسعود کو قاضی مقرر کیا گیا، اور ان کے بعد قاضی شرعی جو ہیں وہ اس منصب پر فائز ہوئے جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے۔ تو ان مثالوں کا اور ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قاضی کا شعبہ جو ہے، عدلیہ کا جو شعبہ تھا، اس میں جو قاضیوں کا تقرر تھا وہ نہایت اہمیت کا حامل تھا، اور قاضی لائق ترین اشخاص جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے تھے اور بے داغ کردار کے حامل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام قاضی جو ہیں ان کا جب تقرر کیا جاتا تھا تو امیر المومنین ان کا تقرر خود کرتے تھے، اور ضرورت کے وقت آپ خود بھی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زید بن ثابت مدینہ میں قاضی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید کے درمیان کسی بات میں کوئی نزاع پیدا ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود عدالت میں تشریف لے گئے، قاضی کے پاس خود گئے۔ حضرت زید نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو اس بات پہ روکا کہ یہ پہلی ناانصافی ہے جو تم نے کی ہے، اور مقدمہ کا فیصلہ ہونے تک اپنے مخالف فریق کے ساتھ نہ صرف آپ بیٹھے رہے بلکہ آپ نے جو قاضی تھے ان کو بھی اس بات پہ ٹوکا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالت میں جانا اور مخالف فریق کے ساتھ بیٹھے رہنا، ہمیں اس طرح کی مثالیں نہیں ملتے، یعنی کہ آپ کا بہت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کردار کے اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے، اور آپ کی اندر جو خوبیاں تھیں وہ اس حد تک تھیں کہ آپ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی جو ہے ایون عدالت میں بھی بیٹھے۔ اسی طرح سے اور ان کے خلاف اگر قاضی نے آپ کی تعظیم کی تو آپ نے قاضی کو بھی اس بات پہ ٹوکا کہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ میری تعظیم کرتے، اس وقت میں ایک فریق کی حیثیت سے جو ہے عدالت میں آیا ہوں۔ اس کے علاوہ عدالتی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عدالت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کورٹ کی ایک بھاری فیس جو ہے وہ ادا کرنا پڑتی ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مساجد کو ہی عدالتیں جو ہے وہ قرار دیا، اور لوگ جو ہیں وہاں پر آ کر اپنے مسائل جو ہیں وہ بیان کر سکتے تھے، اور اپنے مسائل جو ہیں وہ بیان کرتے، ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کی آج بھی اگر ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات گورنر صوبہ کی طرف سے قاضیوں کے تقرر سے عدلیہ اور انتظامیہ کی علیحدگی کے اصول میں کوئی حرج واقع نہ ہوتا تھا۔ صوبائی گورنر کسی بھی قاضی کو الگ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی صوبائی نہ ہی ضلعی قاضی ان کے انڈر آتے تھے۔ یہ تمام لوگوں کا تقرر جو ہے وہ براہ راست خلیفہ کرتے تھے، اور خلیفہ بغیر کسی وجہ کے جو قاضی کو الگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس امیر علی سید، جن کی کتاب کا نام تاریخ اسلام ہے، اور یہ کتاب بہت سارے حوالوں سے بہت اہمیت کی حامل ہے،
ان کی یہ کتاب جو ہے، جیسے یہ میرے آپ کے سامنے اس کا ٹائٹل اور ان کے جو رائٹر ہیں ان کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک تاریخ اسلام پہ یہ بہترین کتاب جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے حوالے مغربی رائٹرز بھی جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں دیے ہیں، اور بہترین کتاب جو ہے جس میں ہمیں وہ مواد ملتا ہے، اور اس میں اس کو پڑھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس تاریخ اسلام کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جسٹس امیر علی سید نے اپنی کتاب کے اندر اس بات پر جو عدالتی نظام تھا اس پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، نظم عدالت کا فریضہ دیوانی ججوں کے سپرد تھا، انہیں خلیفہ وقت جو ہے وہ مقرر کرتا تھا، اور وہ گورنروں کے زیر اثر سے آزاد ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلامی فرما رواں ہیں جنہوں نے اپنے ججوں کی تنخواہیں مقرر کی، اور انہوں نے ان کے فرائض منصبی کو انتظامی افسروں کے فرائض سے علیحدہ قرار دیا، یعنی کہ یہ جو جج تھے وہ گورنروں کے اثر سے آزاد ہوتے تھے۔ اسی طرح سے سربراہ مملکت اور گورنر کی عدالت میں حاضری کا ذکر جو ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کی جو روح ہے اس کو سمجھتے تھے، روح انصاف کو سمجھتے تھے۔ بنو غسان کا ایک بادشاہ جو ہے جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے ایک عام عربی کی پٹائی کر دی۔ وہ مظلوم شخص جس کی پٹائی کی گئی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک فیصلہ سنایا غسان کے بادشاہ کے لیے کہ یا تو تم عرب بدو کو راضی کرو، یا وہ بالکل اسی طرح سے تمہاری خبر لے جس طرح سے تم نے اس کو پیٹا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو جبلہ جو بادشاہ تھا بنو غسان کا، وہ اس بات کو سن کر بڑا پریشان ہوا اور پوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک بادشاہ میں اور گنوار میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دونوں نے، یعنی کہ ایک طرف بے شک تم بادشاہ ہو اور ایک طرف اگرچہ ایک عام بدو ہے، ان دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں تم دونوں برابر ہو، یعنی کہ اسلام کے اندر تقویٰ کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ پرہیزگاری کا معیار ہے، یعنی کہ کوئی شخص کو اس کے رنگ و نسل کی بنا پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں مساوات کا نعرہ جو آج لگا رہے ہیں وہ بھی اس طرح کی کوئی مثال جو ہے پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہم ذمیوں کو شخصی قانون کی سہولت بھی حاصل تھی، اور ان کے اپنے جو مقدمات تھے ان کے فیصلے ان کے پرسنل لا شخصی قوانین کے تحت کیے جاتے تھے۔ اسلامی قوانین جو ہیں ان کے اوپر اس طرح سے نہیں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے فیصلے جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے تحت ہوتے تھے۔ ایک اور افتاء یعنی قانون سے ناواقفیت کوئی عذر نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کو جو ہے کل ہم مزید تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہے ہم نے پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی زرعی اصلاحات کے بارے میں پڑھا۔ زمین کی پیمائش جو ہے وہ از سر نو کی گئی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو مسلمانوں کے اندر جو جاگیردار نظام تھا اس کو جو ہے آپ نے ڈسکریج کیا کہ جو علاقے مسلمان فتح کریں وہاں پر وہ اپنی جاگیریں وغیرہ نہیں بنائیں۔ اسی طرح سے ہم نے آج پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدالتی نظام کے بارے میں، جس میں قاضیوں کے تقرر کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح سے قاضیوں کے لیے شرائط کیا تھیں، یعنی کہ اور اس میں ایک جو سب سے بڑا قانون تھا وہ یہ تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں،
کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی، اور پریکٹیکلی اس میں آپ کو میں نے مثالوں سے ایک مثال جو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قاضی کی عدالت کے اندر موجود ہونا، اور جس میں آپ نے یہ کہا، جب حضرت زید نے آپ کو بلایا تو آپ نے کہا کہ آپ نے میری تعظیم کر کے اس مقدمے کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے برابری مساوات نہیں رہنے دی۔ یعنی کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کی عظیم شخصیت اور ان کی گریٹنس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قاضی ان کو بھی طلب کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود جو ہے عدالت میں حاضر ہوتے۔